ہوتی ہیں. اور آؤ سار اٹھاؤ. کہہ رہا تھا کہ اسی امام نے ڈھارس بندھائی ہے جس کی مجلس ہے. ہاں ایک جملہ تھک تو نہیں گئے ہو نا. مدینۃ المعاجز میں علامہ سید ہاشم بہرانی آل اللہ مقامہ نے لکھا، سرکار نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا انی ومن جراؤ مجراؤ یا من الاو ہمتی لاؤ بد لناؤ بالحضور علاؤ جنوئذکم فی ای بلد کنتم. سرکار کاظم فرماتے میں اور مجھ جیسے جتنے ہیں نہ اب میں دیکھوں گا کہ آخری مجلس کو بیگار سمجھ کے کون سننے آیا ہے. اور میں نے پہلے تمہیں کہا ہے مجھے کبھی رشوت میں نعرہ پیش مت کیا کرو. جب پھیپڑا سینہ توڑ کے ہتھیلی پہ بولے اس وقت نعرہ لگا دیا کرو. فرماتے انی ومن جراؤ مجرایا، میں اور مجھ جیسے جتنے بھی ہیں، یعنی سارے کے سارے امام. لا بد لنا بالحضور علی جنائزکم فی ای بلد کنتم. فرماتے اے ہمارے شیعو، تم مشرق میں مرو یا مغرب میں، شمال میں مرو یا جنوب میں، شہر میں مرو یا گاؤں میں، جہاں جہاں مرو گے میں اور مجھ جیسے سارے تمہارے جنازے پہ آتے ہیں. ہاں بہرحال یہ امتحانی جملہ تھا تمہارے لیے. الحمدللہ سارے پاس ہو گئے ہو. اب کچھ پڑھنے کو دل چاہنے لگا ہے میرا. ہاں نبی صاحب کی بلا ایک چیز آئی سامنے، حوالہ اس کا بھی بتا دیتا ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ قصور ممبر کا ہے. پہلا الزام میں اپنی برادری پہ لگا رہا ہوں، جس نے آپ کو خیبر خندق ہجرت غدیر سے باہر جانے نہیں دیا. لیکن کچھ قصور آپ کا بھی ہے. جب آپ روز سنی ہوئی تقریر پہ دوسری بار تیسری بار چوتھی مرتبہ پانچویں دفعہ نعرے لگا دیں گے تو خطیب کو کس ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ محنت کرے؟ ہاں اس لیے دیکھو، جس معصوم کا دن ہو مجبور کر دیا کرو اہل منبر کو، جس کا دن ہے اسی پہ بولو. فضائل بھی اسی کے پڑھو، مصائب بھی اسی کے پڑھو. میں دیکھتا ہوں دوسرے دن محنت کے بغیر کون منبر پہ آتا ہے. تم تاریخ کسی معصوم کی ہوتی ہے اور مباہلہ سن کے نعرے مار کے چلے جاتے ہو تو کتاب کون کھولے گا؟ آؤ لکھ لو. اسی سرکار کی ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر حوالہ دیے بغیر وہ کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ آج تک کوئی بگاڑ سکا ہے الحمدللہ. لیکن تسلی کے لیے، تاکہ تم دشت تحقیق میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے رہو. شیخ مفید سے بڑا نام ہے مذہب شیعہ میں تو لاؤ. کون سا بدبخت شیعہ ہے جو اس عالم ربانی کا نام نہیں جانتا؟ وہ خوش نصیب عالم ربانی. غیبت صغریٰ میں امام کی چٹھیاں اوروں کے نام آئیں. واحد ہستی ہے زمانے میں شیخ مفید جن کے نام غیبت کبریٰ کے زمانے میں 2 چٹھیاں آئیں. اور ہر چٹھی پر آج ہی میرے مولا نے لکھا الاخ الصدید الشیخ المفید برادر ہدایت یافتہ. نہیں باہر والے چلے تو نہیں گئے ہو، وہ کسی کو چک کا نمبردار بھائی کہہ دے، وہ 45 پہ چھاتی پھلا کے چلتا ہے، اور جسے عالمین کی آخری حجت بھائی کہے. جی شیخ مفید کی کتاب ہے الاختصاص.
सुन लिया, याद रहेगा, वरना फिर कैस्टें देख लेना या सुन लेना। अल इख्तिसास शेख मुफीद अलरहमा की शरह आफाक किताब है, उससे पढ़ने लगा हूं। अल इख्तिसास में न हो जबान कटवा दूंगा, हर्फ की खयानत हो जबान कटवा दूंगा, तर्जमे में खयानत हो सजाए मौत का हकदार हूं। सब कुछ अगर सही हो और फिर कोई बकवास करे कि गुलाम है, तो फिर जब शेख मुफीद भी गाली है तो तू दफा हो किसी और मजहब में जा। तो फिर सारा मजहब गालियों का है, ठीक है ना? हाँ, तो फिर तू अपने लिए कोई और जाए अमान तलाश कर, फिर ये मजहब तेरे लायक नहीं है। जी अब मैंने हवाला दे दिया, मुसन्निफ किताब दोनों बता दें। रावी हदीस अबुल मुगरा सहाबी है, उससे बात की मौला ने, फरमाया अबुल मुगरा मन कानत लहू इल्लल्लाहि हाजतुन औ अरादा अन यराना औ यौरिफ मौज़िअहु मिनल्लाहि फलयग़तसिल सलासा लियालिन व युनाजी बिना फइन्नहु यराना व युग़फरु लहू बिना वलो यख्फा अलैहि मौज़िअहु फक़ुल्तु लहू या सय्यदी फइन्न रजुलन रआक फिल मनाम वहुव यफ़अलु क़ज़ा फ़क़ाल लैसा हुव युफ़सिदु अलैहि दीनहु इन्नमा युफ़सिदु अलैहि तर्कुना फइन्न अश्का अश्कियाकुम मन युसद्दिक़ुना फ़िज़्ज़ाहिरि व युकज़्ज़िबुना फ़िल बातिनि नहनु अब्नाउ नबिय्यिल्लाहि नहनु अब्नाउ रसूलिल्लाहि सलवातुल्लाहि अलैहि व नहनु अब्नाउ अमीरिल मोमिनीन अलैहि सलाम नहनु अहबाबु रब्बिल आलमीन नहनु मिफ्ताहुल किताब फबिनाउ नतक़ल उलमा लौला ज़ालिका लख़रसू। नहीं, दिल नहीं चाहता तो अभी मौका है, वरना अगर क्योंकि बात छिड़ गई तो फिर डोर मेरे हाथ से निकल जाएगी। फबिना नतक़ल उलमा लौला ज़ालिका लख़रसू नहनु रफ़अना अल-मुनार व अरफ़ना अल-क़िबलता नहनु हजरुल बैत फ़िस समाइ वल अर्ज़ बिना गुफ़िर लिआदम बिना अब्तुल अय्यूब बिना इफ़्तक़द याक़ूब बिना हुबस यूसुफ बिना दुफ़िअल बलाउ व बिना अज़ाअत अश-शम्स नहनु मक्तूबून अला अर्श रब्बिना मक्तूबून मुहम्मदुन खैरुन नबिय्यीन व अलीयुन सय्यदुल वसिय्यीन व फातिमतु सय्यदतुन निसाइल आलमीन अना खातिमुल औसिया व अना तालिबुल बाब अना साहिबुस सिफ़ीन अना अल-मुंतक़िमु मिन अहलिल बसर अना साहिबु क़ल्बना मन अहब्बना व तबर्रा मिन उदुव्विना काउना मा अना मिम्मन फिज़्ज़िल्लिल ममदूद वल माउइल मस्कूब। मैं बड़ा आलिम हूं, ये शेख मुफीद भाई, ये वो लोग हैं जिनकी किताबें पढ़ पढ़ के हम अल्लामा कहलवाए। आज अगर ये लोग जिंदा होते, उनकी जूतियां आंखों से लगाना हम अपने लिए मेराज समझते। उसे पता नहीं था कि मैं अपनी किताब में लिख रहा हूं एक बात, तो कहीं शिया अमली ना छोड़ दे। नहीं, मुझसे आके कहते हो कि कहीं शिया अमल ना छोड़ दे, क्यों ऐसी बातें करते हो? पहले शेख मुफीद से पूछो क्यों ऐसी बातें लिखी हैं, बल्कि पहले इमाम से पूछो क्यों ऐसी बातें सहाबा से की हैं। हाँ, तवज्जो फरमा। अब आहिस्ता आहिस्ता बात को समझाऊं। नबी साहब मेरे मौला फरमा रहे हैं मन कानत लहू इल्लल्लाहि हाजतुन, जिस बंदे की अल्लाह के यहां कोई हाजत अटकी हुई हो, जागना ओ अरादाई यराना, या हम 14 में से किसी को ख्वाब में देखना चाहे। बड़े लोग मुझसे पूछते हैं इमाम ज़माना को देखने का कोई अमल बताइए, मुफ्त में बता रहा हूं सबको, हजारों को। और या हम में से किसी को
دیکھنا چاہے وَيَعْرِفَ مَوْضِعَهُ مِنَ اللَّهِ، یا خواب میں یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے ہاں اس بندے کا مقام کیا ہے۔ دیکھو بھائی تم تھکے ہوئے تو میں ذات واجب کی قسم 2 مہینے ہو گئے، 1 دن کا ریسٹ نہیں ہے میرے پاس۔ اگر آپ علی کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو نعرہ حیدری کے بعد روح کی بے نات غلط پہلے کیجئے، میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ لگائیے، مجھے اللہ کی قسم کو نہ دوڑیے۔ یہ 3 باتیں، اللہ سے حاجت، ہماری زیارت یا شاد باش، یا اپنا مقام دیکھنا چاہے تو کرے کیا؟ سمندر میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے چلا کاٹے؟ اور جاگو جاگو، کیا چاہتے ہو مودت اہل بیت کا؟ اس سے آسان صلہ۔ کوئی 5 کروڑ بار ورد پڑھے، ایک ہی جلسے میں بیٹھ کے 1.25 لاکھ وظیفہ کرے، فرمایا کچھ بھی نہ کرے، فَلْيَغْتَسِلْ سَلَاسَ لِيَوْمٍ وَيُنَاجِي بِنَا، 3 راتیں پے در پے سونے سے پہلے غسل کرے، ہم سے سرگوشیاں کرے۔ صرف 3 راتیں غسل، فَلْيَغْتَسِلْ سَلَاسَ لِيَوْمٍ، 3 راتیں غسل کرے، طہارت سے سوئے، وَيُنَاجِي بِنَا، اور ہم سے سرگوشیاں کرتا کرتا سو جائے، فَإِنَّهُ يَرَانَا، ہماری زیارت ہو جائے گی۔ اب نقوی صاحب آجی شاکر رضوی، اب اگر کسی کو برا لگے یہ جملہ جو آگے ہے، اپنی زبان پہ کوئی گستاخانہ جملہ لانے سے پہلے سوچ لے تکذیب کس کی کر رہا ہوں۔ غضنفر کی نہیں، امام ہفتم کی، اور پھر شیخ مفید پر فتویٰ لگا رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں، الحمدللہ شیخ مفید بھی میرے ساتھ فتوے کی زد میں آ گیا، فرمایا ہمیں دیکھ لے گا، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَوْضِعَهُ، اور اپنا مقام بھی دیکھ لے گا۔ ابو المغرا کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا فَقُلْتُ لَهُ یا سیدی فَإِنَّ رَجُلًا رَآكَ فِي الْمَنَامِ وَهُوَ يَفْعَلُ قَضَا، مجھے چادر بطول کی قسم یہ وَهُوَ يَفْعَلُ قَضَا یہ فکرہ میں نے خود بنایا ہے۔ شاید ہاں کتاب میں کچھ اور ہے، کتاب میں اس نے ایک بڑے گناہ کا نام لے کے لکھا ہے کہ کوئی بندہ یہ بھی کرتا ہو وہ بھی تمہیں خواب میں دیکھ لے گا۔ نہیں بس تمہارا دل نہیں ہے، مفت کے موتی میرے پاس نہیں نا۔ دیکھو جو سودا 50 دکانوں پہ ملتا ہو، ادھر سے خریدو ادھر سے خریدو وہاں سے خریدو، گاہک کی مرضی ہوتی ہے۔ جو سودا ملتا ہے ایک دکان سے ہو، دکاندار نخرے سے بیچتا ہے اور منہ مانگی قیمت پہ، کھوٹا سودا نہیں ہے غضنفر کا، مرضی سے بیچوں گا، اگر نہیں ہے قوت خرید۔ بس یہی بات کہہ کے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ مولا فلاں گناہ کرے، میں نے اس گناہ کا نام جان کے کاٹ دیا۔ ہاں کسی عالم کے پاس الاختصاص ہو، اسی سے کہنا کہ بتائے وہاں کیا لکھا ہے کہ کیا کرتا ہو، میں نہیں بتاتا۔ اس لیے میں نے کہا دیا یفعل قضا کہ وہ یہ بھی کرتا ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں نے آپ میں سے کسی کو خواب میں دیکھا، مان لے اس بدکار کی بات تو جو آخری بندے تک۔ سرکار فرماتے ہیں ابن المغرا یاد رکھ میری بات کو، لیسا ہوگا یفسد علیہ دینہ انما یفسد علیہ ترکنا، فرمایا وہ گناہ جو تو کہہ رہا ہے وہ کسی کے دین کو فاسد نہیں کرتا، دین کو فاسد کرتا ہے ہمیں چھوڑ جانا۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟
لیسا ہوا، اب یہاں لیسا ہوا میں نے خود کہا، مولا نے بھی اسی گناہ کا نام لیا، فرمایا وہ لیسا ہوا یفسد علیہ دینہ، فرمایا وہ گناہ بندے کو بے دین نہیں کرتا، انما یفسد علیہ ترکنا، ہمیں چھوڑ جانے سے بندہ بے دین ہوتا ہے۔ مولوی ہاں گندم نواز جعفر اوشم اللہ، گناہ سے نفرت کر، گناہگار سے نہ کر۔ کیا فرمایا؟ اس گناہ سے اس کا دین تو کہیں نہیں گیا، کیونکہ ادھر سرکار کی زبان ہے، شیخ مفید کا قلم ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو اتنا پردہ رہنے دیا۔ ہاں کیونکہ آگے چلے تو نہیں گئے، فرمایا یاد رکھ فَإِنَّ أَشْقَ أَشْقِيَائِكُمْ، اب جاؤ، بلکہ مجھے صرف 10 سیکنڈ دینا، بس پڑھ لیا میں نے چہرے، اب اس جملے کے بعد بھی پڑھوں گا۔ تمہارا امام کہہ رہا ہے اے ابو المغرا یاد رکھ فإن أشقى أشقيائكم من يصدقنا في الظاہر ويكذبنا في الباطن، فرمایا کائنات کا سب سے بڑا بدبخت زانی، شرابی، چور، ڈاکو نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیعہ ہوتا ہے جو زبان سے ہماری تصدیق کرے، دل میں ہم پہ شک